پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے مہلک اور بدترین اتحاد اور گٹھ جوڑ وہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ اور شکست خوردہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہوئے۔ عوامی مقبولیت سے محروم یہ سیاسی پارٹیاں بھان متی کے کنبے کی طرح ایک مقبول لیڈر یا سیاسی پارٹی کے خلاف ہمیشہ متحد ہو جاتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر اپنے تعصب اور نفرت کی بندوق رکھ کر چلاتیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں اپنے اس مذموم گٹھ جوڑ کو قومی سلامتی، ملک کی بہتری اور عظیم تر قومی مفاد کے خوشنما غلاف میں لپیٹ کر میدان عمل میں اترتے اور ان کے ہاتھ میں بے نیام تلوار کی صورت صرف ایک ہی نعرہ ہوتا: غدار۔ یہ ایسی تہمت اور بہتان ہے کہ آج تک جن سیاستدانوں پر اس کا استعمال ہوا وہ عوام میں بہت مقبول تھے۔ یوں تو اس کھیل کا آغاز مشرقی پاکستان میں اپریل 1956 سے ہی کر دیا گیا تھا، جب تحریک پاکستان کے 3 عظیم رہنماؤں حسین شہید سہروردی، مولوی عبدالقاسم فضل الحق اور مولانا بھاشانی نے جگتو فرنٹ بنایا اور ان کی مقبولیت نے مسلم لیگ کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ صرف 2 ماہ بعد اسٹیبلشمنٹ نے امریکی اشارے پر مشرقی پاکستان کی اسمبلی توڑ کر میجر جنرل سکندر مرزا کو گورنر لگا دیا۔ غداری کا ثبوت 23 مئی کو نیو یارک ٹائمز میں فضل حق کا یہ فقرہ تھا کہ مشرقی بنگال کی آزادی ان کی وزارت کا سب سے اہم مقصد ہے۔ فضل حق نے اس سے انکار کیا، مگر کون سنتا تھا؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلتے ہوئے اس نے ایک فقرہ کہا: میری حکومت امریکہ نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کی مدد سے ختم کروائی ہے۔ قرارداد پاکستان کے محرک مولوی فضل حق کی کابینہ میں 15 مئی 1954 کو تحریک پاکستان کے پرجوش کارکن شیخ مجیب الرحمان نے بھی وزارت کا حلف اٹھایا تھا۔ اس شیخ مجیب الرحمان کا ایک قصور اسٹیبلشمنٹ نے معاف نہ کیا کہ اس نے صدارتی الیکشن میں ایوب خان کے خلاف مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مہم چلائی تھی۔ الیکشن کے ٹھیک 3 سال بعد جنوری 1968 میں اسے غداری کے الزام میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس کی جماعت عوامی لیگ مقبولیت کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ 7 دسمبر 1970 کے الیکشنوں میں اس کی یہ مقبولیت ثابت ہو گئی جب مشرقی پاکستان کی 163 سیٹوں میں سے 161 سیٹیں اس کی پارٹی نے جیت لیں۔ شیخ مجیب الرحمان اس ملک کا متوقع وزیر اعظم تھا۔ اب اس ملک کی تاریخ کا وہ مہلک اتحاد شروع ہوا جس نے اس ملک کی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ یہ اتحاد مشرقی پاکستان کی مقبول سیاسی پارٹی کے خلاف مغربی پاکستان میں مقبول مگر ملکی سطح پر ایک چھوٹی سیاسی پیپلز پارٹی نے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان کے ساتھ بنایا۔ 300 اراکین کی اسمبلی میں بھٹو کے پاس صرف 81 نشستیں تھیں۔ غداری کی فائلوں سے گرد جھاڑی گئی۔ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس روک دیا گیا۔ جنرل یحییٰ اور بھٹو ایک ساتھ ڈھاکہ پہنچے، شیخ مجیب سے مذاکرات ناکام ہوئے اور 26 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے آرمی ایکشن کا آغاز ہو گیا۔ مغربی پاکستان کا مقبول لیڈر بھٹو شام کو طیارے کے ذریعے کراچی پہنچا اور ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے آنے والوں سے کہا: خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ حالانکہ جنرل یحییٰ اور بھٹو کا یہ گٹھ جوڑ پاکستان کی تقسیم کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی۔ مشرقی پاکستان میں بھی شکست خوردہ 7 سیاسی جماعتوں پاکستان جمہوری پارٹی، جماعت اسلامی، 3 مسلم لیگیں، قیوم کونسل اور کنونشن، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور نظام اسلام پارٹی نے یحییٰ خان کے کہنے پر 15 نومبر 1971 کو ایک اتحاد بنایا اور ضمنی الیکشن میں کود گئے۔ ایک ہفتے بعد پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی، مگر اس نازک وقت نے اتحاد کے سربراہ نور الامین کو وزیر اعظم اور دوسری پارٹی کے سربراہ بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ اس مہلک اتحاد کے کہنے پر یحییٰ خان نے ایک اور مخالف آواز کو دبانے کے لیے ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی پر بھی 26 نومبر کو پابندی لگا دی۔ گٹھ جوڑ کرنے والے کس قدر بے حس اور ظالم تھے کہ جب ملک بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں تھا تو یحییٰ خان نے نور الامین اور بھٹو کی موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایک آئین تیار کر لیا ہے جسے 20 دسمبر 1971 کو نافذ کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر ملک کا تاریخ ترین دن 16 دسمبر آ گیا اور ملک 2 لخت ہو گیا۔ مگر اسی 20 دسمبر کے ہی دن بھٹو نے پہلے سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر کا حلف اٹھا لیا۔ اس کے 3 سال بعد ایسا ہی ایک گٹھ جوڑ 2 صوبوں کی مقبول سیاسی پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف مرکز میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی نے بنایا، بالکل آج کے 2022 کے گٹھ جوڑ کی طرح۔ ایک خوفناک منصوبے کے تحت پہلے اکبر بگٹی کے ذریعے موچی دروازہ لاہور میں غداری کے لندن پلان کا انکشاف کروایا گیا اور بلوچستان میں نیب کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ احتجاجاً صوبہ سرحد کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا
आर्मी एक्शन शुरू हुआ। टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए अवामी नेशनल पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए पाबंदी लगवा दी गई। बलूचिस्तान में 4 साला फौजी एक्शन ने ऐसे जख्म डाले हैं कि आज तक नहीं भर पाए। जब भी कभी कशीदगी जन्म लेती है, सूबे भर में उन जख्मों की याद ताजा हो जाती है। अगला खौफनाक और मोहलिक इत्तेहाद भुट्टो के खिलाफ 9 सियासी जमातों ने जियाउल हक के साथ मिलकर बनाया। भुट्टो की हुकूमत खत्म होने तक ये बहुत मकबूल पार्टियां थीं, लेकिन जैसे ही अपनी पहली गिरफ्तारी से रिहाई के बाद भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम शुरू की तो शिकस्त के खौफ से मौलाना मुफ्ती महमूद ने 25 मई 1978 को जियाउल हक को एक खत लिखकर एक कौमी हुकूमत बनाने और उसमें शमूलियत का इजहार किया था। 23 अगस्त को इन पार्टियों के वजीरों ने हल्फ उठाया और 9 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी के जरिए टेक्निकल नॉकआउट करने के बाद 21 अप्रैल को वुज़रा ये कहकर मुस्ताफी हो गए कि हम तो इलेक्शन के वादे पर आए थे। उसके बाद अगले 20 साल ये छोटी पार्टियों और एस्टेब्लिशमेंट का मोहलिक गठजोड़ दुनिया से चले जाने वाले भुट्टो के बुत से लड़ता रहा। IJI बनाई गई, नवाज शरीफ के बेजान पुतले में जान डाली गई। पीपल्स पार्टी को अपनी राह पर लाने के लिए आलमी असर और रसूख और धन धौंस इस्तेमाल किया गया। जियाउल हक ने 1986 को असम्बली में मेंबरान असम्बली के लिए तरक्याती फंड मुख्तस करके ऐसा दरवाजा खोला जिससे इस मुल्क में करप्शन, बदयानती और लूटमार की तारीख रात छा गई। इस तारीख रात के खिलाफ जो भी उठा उसे इस गठजोड़ ने आगाज ही में दबा कर रख दिया। असगर खान का अंजाम इसकी एक मिसाल है। 10 अप्रैल 2022 और 17 जुलाई 2022 ये 2 ऐसी तारीखें हैं जिसने इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और गैर मकबूल सियासी पार्टियों को एक बार फिर दहला कर रख दिया है। 10 अप्रैल का अवामी एहतजाज किसी के वहमो गुमान में भी ना था और 17 जुलाई को इस्टेब्लिशमेंट वो सीटें भी हार गई जिनकी लगामें हमेशा उनके हाथ में हुआ करती थीं और वो उनका रुख जिस पार्टी की जानिब चाहे मोड़ देते थे। अब एक बार फिर टेक्निकल नॉकआउट का हथियार भी नियाम से निकाल लिया गया है और गद्दारी की पुरानी फाइलें भी झाड़ पोंछ कर खोल ली गई हैं। आज ऐसी तमाम सियासी पार्टियां जो 17 जुलाई के बाद नाकामी के खौफ का शिकार हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए एक नया सियासी मंजरनामा तख्लीक करने वाली हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान के चारों तरफ बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है जिसका एक मुमकिना मैदान पाकिस्तान भी है। हालत जंग में मुल्क को एक मकबूल क़यादत की जरूरत होती है। अगर इस दफा वही सब कुछ दोहराया गया और मुल्क पर 1971 की तरह ही गैर मकबूल लोग हुक्मरान हुए तो खुदा न खास्ता मंजरनामा बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक हो सकता है।